مسیح یسوع کے پاک فتح جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے ہمارے پیغامات کو سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آپ بھی خداوند کے زندہ پاک کلام کو سن سکیں اور جو بھی نیا پیغام آتا ہے وہ آپ تک بھی پہنچے۔ آئے ہم کلام اقدس میں سے سیکھتے ہیں، اور آج ہمارا مضمون ہے سب لوگ غیر زبانیں نہیں بول سکتے۔ عزیز بہن بھائیوں، پچھلے ویلاگ میں ہم نے سیکھا تھا کہ نعمتیں تقسیم ہوتی ہے، یعنی تمام نعمتیں جو ہیں وہ پاک روح کے کنٹرول میں ہے، اور پاک روح جس کو جو چاہتا ہے وہ نعمت بانٹتا ہے، اور یہ نعمتیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ کلیسیا جو ہے، مسیح کا بدن جو کلیسیا خداوند کی دلہن ہے، وہ ترقی کرے۔ اور ہم کلام اقدس میں سے پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 28 آیت کو کلام اقدس میں سے پڑھیں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزہ دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہم نے کلام اقدس میں عزیز بہن بھائیوں یہ سیکھ لیا ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے کلیسیا میں لوگوں کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ خدمت گزاری کا کام کر سکے، اور کلیسیا میں جو لوگ مقرر کیے گئے ہیں، پہلے وہ رسول کہتا ہے، اور پھر دوسرا نبی کہتا ہے، تیسرا استاد، پھر معجزہ دکھانے والے اور شفا دینے والے، اور منظم، اور طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ ان تمام کا اس نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ کلیسیا کے لوگ جان جائیں کہ ہر ایک کی ذمہ داری فرق ہے۔ کلیسیا کے تمام افراد کو شفا کی نعمت نہیں مل سکتی، کلیسیا کے تمام لوگ نبوت نہیں کر سکتے، کلیسیا کے تمام لوگوں کو حکمت کا کلام نہیں مل سکتا، کلیسیا کے تمام لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی زبانیں یا غیر زبانیں نہیں لے سکتے۔ میں نے جس چرچ سے اپنی فنڈیشن، اپنی ابتدائی تعلیم کا روحانی طور پہ آغاز کیا، تو وہاں پہ غیر زبانیں بولنے کا بہت زیادہ رواج تھا، اور میں اب بھی کئی بار دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی اس کا تجربہ ہے، تو سبھی لوگ جو ہے وہ غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کئی بار مائک آن ہوتا تھا تو وہ سب لوگ جب وہ غیر زبان میں دعا کرتے تھے تو باہر سننے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ کئی بار طنز و مزاح میں یہ بات کہتے تھے، او بھگت لڑ پے جے، اور انہوں نے جا کے چھڑاؤ۔ یعنی کہ کتنی ہی رانگ بات ہے کہ جب، کیونکہ ہمارے خدا کے تعلق سے لکھا ہے، بائبل مقدس کا خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے۔ کلیسیا میں اگر سبھی غیر زبانیں بولنا شروع کر دیں گے تو کلیسیا کی کیسے ترقی ہوگی؟ کیسے کوئی ترجمہ کرنے والا ان سبھی کا؟ اور آگے جا کر ہم ان چیزوں کو وہ سیکھیں گے کہ رسول اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں، کیا سب کے سب رسول ہیں؟ کیا سب کے سب نبی ہیں؟ کیا سب کے سب استاد ہیں؟ کیا سب کے سب شفا دینے والے ہیں؟ کیا سب کے سب زبانیں بولنے والے ہیں؟ کیا سب کے سب ترجمہ کرنے والے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب نفی میں آئے گا کہ سب کو ایک ہی نعمت نہیں ملے گی، کیونکہ خدا اگر سبھی کو ایک نعمت دے دیتا ہے تو کلیسیا کی کیسے ترقی ہوگی؟ کلیسیا کی ترقی ان نعمتوں کو خدا ڈیفرنٹ لوگوں کو، مختلف لوگوں کو مختلف نعمتیں دے کر خدا دیتا ہے تاکہ مسیح کا بدن ترقی کرے۔ پھر بھی بعض کلیسیا میں ہم نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں سب کے سب غیر زبانوں میں دعا کریں، اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں دعا کریں۔
اور کئی بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ جیسے ایسے وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ غیر زبان کی نعمت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، یا وہ خادم یہ ثابت کرتا ہے، یعنی کہ وہ کہے گا کئی بار، آپ توجہ طلب میری باتوں کو غور سے سنیے گا، کہتے ہیں آپ کوشش کریں، بلکہ کہتے ہیں ذرا بلند آواز سے بولیں، ذرا اونچی آواز سے دعا کریں، ذرا زور سے بولیں اور خدا سے پاک رو مانگیں، اور پھر کہنا آپ بردے کہنا شروع کر دیں۔ غور طلب بات ہے، جب بندہ بہت تیزی کے ساتھ ایک الفاظ کو یا بہت زیادہ تیز بولتا ہے، اور اگر کوئی اس کی زبان سے کوئی 2-4 الفاظ الٹے سیدھے نکل جاتے ہیں، تو وہ خادم جو ہے اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، ہاللویا ہاللویا، دیکھیں خدا نے فلاں بھائی کو فلاں بہن کو روح القدس کا بپتسمہ دے دیا ہے، غیر زبانیں مل گئی ہیں۔ یاد رکھیں بائبل مقدس ان تمام چیزوں کی نفی کرتی ہے، بلکہ لوگوں کو جس نے چند الفاظ الٹے سیدھے بول دیے اس کو مبارکباد بھی مل جاتی ہے، اب اس کا گراف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے اسے کم تر ایمانداروں میں گنا جاتا تھا، پہلے اسے نچلا درجہ دیا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا، اور پھر اسے جو چند ایک الفاظ وہ بول لیتا ہے تو پھر اس کا گراف جو ہے، اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ اب یہ وہ شخص ہے جو غیر زبانوں کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ ایماندار مسیحی بہن بھائیوں، خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا کے سارے لوگ برکت پائیں، اور خدا چاہتا ہے کسی ایک نعمت کے وسیلہ سے نہیں بلکہ 9 نعمتوں کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور خداوند نے موقع دیا تو ہم ان 9 نعمتوں کے علاوہ جو بائبل مقدس میں رسولوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان نعمتوں کو بھی ہم کلام اقدس میں سے سیکھیں گے۔ آپ جڑے رہیں اور خداوند کے کلام سے برکت پاتے رہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور ہمیشہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔